الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح اور طلاق کے اس مسائل میں آج ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دے تو کیا طلاق واقعہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اگر کوئی اپنی بیوی کو بغیر ارادے کے طلاق دے گا وہ واقعہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا، اگر وہ لفظ طلاق کے ساتھ دے پھر واقعہ ہو جائے گی، کیونکہ طلاق کا لفظ تو بندہ پھر ہی بولتا ہے نا جب طلاق دینی ہوتی ہے، چاہے مذاق میں ہی وہ کیوں نہ بول دے، کیونکہ بعض اہل علم اس طرف بھی گئے ہیں کہ مذاق میں طلاق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، جن میں ایک طلاق ہے۔ خلاصہ کہ اگر کوئی طلاق بولنے میں اس کا ارادہ شامل ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر طلاق بولنے میں اس کا کوئی ارادہ نہ ہو تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، غصے کی جو حالت ہے نا، اس میں اگر ہم دیکھیں، غصے کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم، علماء نے غصے کی بھی 3 حالتیں کی ہیں، امام ابن تیمیہ بھی اس طرف گئے ہیں۔ غصہ کا پہلا لیول تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے، یعنی کہ جیسے پاگل والا ہوتا ہے غصہ، تو یہ تو طلاق نہیں ہوگی۔ دوسری صورت، غصہ اگر غصے کا لیول یہ ہے کہ اس کو پتہ تو ہے کہ وہ طلاق بول رہا ہے، لیکن اس کا کنٹرول اس پہ نہیں ہے، اپنے اوپر غصہ شدید ہے، پہلے لیول میں ذرا کم ہے، لیکن اس صورت میں اس سے غصہ تو ہے، شدید ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، غصہ تو شدید ہے، تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اختلاف ہے اس میں برحال۔ تیسرا لیول غصے کا جیسے نارمل ہے، تو ظاہر بات ہے کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ غصے میں ہی دیتا ہے، نارمل ہنسی خوشی تو کوئی نہیں دیتا، نارمل غصے میں واقعہ، تو یہ واقعہ ہو جائے گی، وہ اس لیے کہ اس کا ارادہ شامل ہے، اختیار بھی ہے۔ اب طلاق دینے والا خود بتائے کہ اس کے غصے کا لیول کیا ہے، لیکن دیکھیں یہ اس کو صحیح بولنا پڑے گا، لیکن اگر وہ جھوٹ بولے، لیکن کوئی جھوٹ بول کر فتویٰ لے پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس کی بیوی اس کو پہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ مفتی کو فتویٰ دینے سے، اگر کوئی مفتی فتویٰ دے دے تو فتویٰ دینے سے بیوی حلال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، جو صورت ہے وہ صورت نہیں بیان کر رہا، اور مفتی کے پاس جو مسئلہ ہے انہوں نے تو اس حساب سے فتویٰ دے دینا ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں غصے کا جو لیول ہے وہ نہ بیان کروں، اپنی طرف سے کوئی بیان کر کے تو فتویٰ لے لوں، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے جھوٹ بول کے فتویٰ لیا اور بیوی مجھ پہ حلال ہو گئی ہے، کیونکہ مفتی کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوتی، تو اس لیے اگر وہ شخص کو کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ تو یہ حالتیں ہیں غصے کی بھی، 2-3 حالتیں علماء نے کی ہیں، ہر حالت کا الگ الگ مسئلہ ہے، ہر حالت کا الگ جواب ہے، تو اس لیے اس حساب سے ہی کہا جائے گا۔ بہرحال غصہ جو نارمل ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نارمل غصے میں ہی طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں گے اس طلاق کے ہی مسائل میں کہ نشے کی حالت میں طلاق کا کیا حکم ہے، اور مجبوری میں طلاق دی گئی کیا حکم ہے۔ نشے میں کیا حکم ہے طلاق کا، اور مجبوری میں اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو اس میں طلاق کا کیا حکم ہے۔